کشمیر کی صورتحال کی طرف دیکھیں تو پریشانی ہوتی ہے. بلوچستان اور کے پی میں جب حالات خراب ہونا شروع ہوئے تو ابتدائی دنوں میں کچھ ایسے ہی معاملات بعض علاقوں کے اندر ہمیں نظر آتے تھے. پھر آہستہ آہستہ کچھ ایسا بلڈ اپ بنا کہ جو پاکستان کی دشمن قوتیں ہیں ان کو اندر نقب لگانے کا موقع مل گیا. حالات پیدا کرنے میں ہمارا عمل دخل بہت زیادہ تھا. یہ جب کے پی میں یا بلوچستان میں بہت زیادہ یہ جو جہادی گروپ کام کر رہے تھے، افغان سارے آ کے یہ کوئٹہ میں بیٹھے ہوتے تھے، یہ کندھاری شورا جس کو کہتے تھے، سارے ادھر بیٹھے ہوتے تھے. کے پی کے اندر ہی جتنے جہادی گروپ جس کو امریکہ اور ویسٹ فائنانس کرتا تھا، پھر یہی جب دہشت گرد بن گئے تو ہمارے لیے درد سر بن گئے اور اسی قوم کے بیٹوں کے گلے کاٹنے شروع کر دیے انہوں نے. تو ایسی کسی تنظیم کا پاکستانی سرزمین پہ وجود ہونا ہی نہیں چاہیے جس کے ہاتھ میں بندوق ہو یا کوئی بم ہو یا بارود کی جیکٹیں پہن کے وہ پھرتے ہوں. لیکن کبھی مڑ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی پیداوار میں ہمارا اپنا کتنا عمل دخل ہے. اگر کبھی بھی ہم نے اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ہوتی نا تو شاید یہ دن ملک نہ دیکھتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. آزاد جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا جو اے جے کے 2 آفیشلز کر رہے تھے، ایک پولیس والے اور ایک ان کے سیکرٹری اطلاعات. ساحر لدھیانوی کے شاید وہ اشعار ہیں، کس کے وہ میں ان کا شاعر کا نام شاید غلط نہ کر جاؤں، جس میں وہ کہتے ہیں حبیب جالب صاحب کہتے ہیں بولتے جو چند ہیں یہ سب یہ شاید پسند ہے. تو وہ وہی بیسیکلی بات کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ فتنہ الخوارج کے پتہ نہیں کون سا فتنہ کے لوگ جو ہیں نا وہ اس میں ہم نے جو موجود ہیں، عوام ان کا ساتھ چھوڑ دیں. اب راولہ کوٹ کے اندر جو کام شروع ہوا وہ ایک پروٹیسٹ سے شروع ہوا تھا جس کو میں بہت دفعہ کہتا ہوں کہ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت تھی. میرپور کے اندر بھی اس کی تنظیم کے کچھ لوگ آئے ہوں گے. آج ایک رینجرز کا اہلکار اس کی شہادت ہوئی. تو یہ ادھر سے مارا گیا یا ادھر سے ہمارا مارا گیا، نقصان تو پاکستان کا ہے نا. ہم میں سے کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے. تو کیپیسٹی ٹو گورن جو ریاست کی ہے نا وہ کویسچنیبل ہے اس وقت. وہ کیپیسٹی یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے لوگوں کو امبریس کر کے حکمت اور دانائی کے ساتھ ایک راستہ نکالیں. ہر جگہ پر ڈنڈا حل نہیں ہوتا اور یہ ایک افسوسناک سچویشن ہے کہ اس وقت شاید حکومت وقت کے پاس یہی ایک راستہ مجھے نظر آتا ہے. اور جو الیکشن کا پروسیس ہے وہ بھی اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. خود جو حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی جماعتیں ہیں وہ سوالات اٹھا رہی ہیں. پیپلز پارٹی چیلنج کر رہی ہے کہ انتخابی عمل صاف شفاف نہیں تھا. اور ماضی قریب میں ہونے والے جتنے بھی پاکستان میں انتخابات ہیں شاید کوئی ایک بھی ایسا انتخاب نہیں ہو پایا کہ جس کی شفافیت کے اوپر کسی کو اعتراض نہ ہو. تو کچھ ایسا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس قوم کو مزید حصوں میں بانٹنے کی بجائے کچھ اکٹھا کرنے کے لیے بھی ہم کر لیں. قوم اگر اکٹھی ہوگی تو بہت بڑے بڑے چیلنج جو ہیں اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اور اس کی ریسنٹ پاس میں مثال جو تھی مارکہ حق تھی. بہت بڑا دشمن حملہ آور ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے مثال کامیابی دی. ایسی کامیابی کہ پاکستان کو دعویٰ کرنا ہی نہیں پڑا، پوری دنیا نے خود مان لیا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی کامیابی دی. اور قوم ساری یکجا تھی. تو اس یکجہتی کے لیے کچھ کر لیں تو نقصان نہیں ہے. صرف تھوڑی سی عقل، حکمت اور دانائی استعمال کرنی پڑے گی، دل بڑا کرنا پڑے گا. بلاول بھٹو نے آج جو تقریر کی اس کے اندر انہوں نے ریاست کو بار بار تکرار کے ساتھ استعمال کیا، لفظ ریاست. تو ریاست ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کو کہا جاتا ہے. جب حکومت کو تو آپ نے جو کچھ کہنا ہوتا ہے سیدھا نام لے کے کہتے ہیں. آپ نون لیگ نے یہ کیا، نون لیگ نے یہ کیا، شہباز شریف نے یہ کیا. تو لیکن اس سے ہٹ کے اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف کچھ کہنا ہو تو پھر یا لفظ اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتے ہیں یا لفظ ریاست استعمال کرتے ہیں. تو بلاول بھٹو آج کیا کہنا چاہ رہے ہیں انہی کی زبانی سنیے کہ ریاست کیوں کہہ رہے ہیں. ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے لیے قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد زیادہ اہم ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے نون لیگ کو مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں. اور اب ہم خاموش ہو کے یہ تماشا نہیں دیکھ سکتے ہیں. نون لیگ کے مفاد میں ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں. نون لیگ کے مفاد کے نام پہ پاکستان کا کیا حشر ہوا؟ کیا اب سمجھتے ہو کہ تمام سیاسی جماعتیں بے وقوف ہیں؟ ہم قومی مفاد میں خاموش تھے. پرامن رہتے ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں، ورنہ میں بھی صدر زرداری کا بیٹا ہوں. میر شاہنواز بھٹو اور میر مرتضی بھٹو کا بھانجا ہوں. مجھے مجبور نہ کرے کہ پیپلز پارٹی بھی اعتماد اٹھ جائے.